الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدائے عشق ہوں نذرانہ دل لے کے آیا ہوں صدائے عشق ہوں
نذرانہ دل لے کے آیا ہوں، یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں، یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں، اور زہ جذب و کشش یہ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو، زہ جذب و کشش یہ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو، مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں دل لے کے آیا ہوں، مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں دل لے کے آیا ہوں۔ نہایت ہی قابل قدر حضرات علماء اکرام، ملک و ملت کے پیارے غیور نوجوانوں، میرے عزیز بچوں، پردہ نشین میری لاڈلی ماں اور بہنوں، میں اپنی عادت اور اپنے نظریات سے مجبور ہو کر آپ کی عدالت میں ایک چھوٹی سی بھیک مانگتا ہوں، اگر دے دیں تو شاید میں 2-4 منٹ کچھ بات کر سکوں۔ ابھی جب میں آ رہا تھا اور مجھے یہ میرے ساتھی لے کر آ رہے تھے تو مجھے اس بات کا شک ہوا کہ جلسہ 2 جگہ ہے یا 1 جگہ ہے، چونکہ اس پنڈال سے پہلے یہ جو پیچھے کا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس کی 3 گنا پبلک وہاں موجود ہے۔ تو مجھے شک ہوا اور میں یہ سوچنے لگا یہیں اتر جاؤں، شاید جلسہ یہیں ہو رہا ہوگا۔ گاڑی والے نے آگے بڑھایا اور جہاں پر جلسہ ہے جب وہاں آیا تو دیکھ کر افسوس ہو رہا تھا کہ یہاں کا منظر بالکل قبرستان کا منظر پیش کر رہا تھا، اور ایسے حالات میں میں زیادہ لمبی اور بہت اونچی باتیں نہیں کر سکتا ہوں۔ تھوڑا سا تعاون آپ کر دیں، تھوڑی سی مدد آپ کر دیں تاکہ میری عزت بچ جائے اور آپ کا کچھ بھلا ہو جائے۔ اب روڈ پر جو لوگ پھر رہے ہیں، جو لوگ دکانداری کر رہے ہیں، جن بیٹیوں کو آج تک یہ ہوش نہیں آیا کہ جلسے کے نام پر گھر سے نکلی، ماں نے اجازت دیا جلسے کے نام پر، شوہر نے اجازت دیا جلسے کے نام پر، باپ نے اجازت دیا جلسے کے نام پر، اور وہ مارکیٹنگ میں لگی ہیں۔ صبح میں جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کس مولوی نے کیا کہا تو وہ یہ کہے گی کہ مجھ سے یہ نہ پوچھو کس مولوی نے کیا کہا، بلکہ مجھ سے یہ پوچھو کس کس چیز کی دکان کہاں کہاں لگی تھی۔ غیرت مند مسلمانوں، ہنسنے کی نہیں رونے کی بات ہے۔ ہم اپنی ہر بربادی کا ذمہ غیروں پہ لگا دیتے ہیں۔ غیر نے یہ کیا، غیر نے ہمیں مارا، غیر یہ کہہ رہا ہے کہ اذان بند کرو، لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نہیں ہوگا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ جس اذان کو سن کر ان کے کان ڈسٹرب ہو رہے ہیں، آپ کا بچپن سے 55 ہو گیا، وہ فجر کی اذان آپ نے سنی ہی نہیں۔ اب جس نے فجر کی اذان ہی نہ سنی
وہ اب روڈ پر نکلیں گے احتجاج کر کے، ہم جان دے دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، ہم جان دے دیں گے مگر یہ نہیں ہو سکتا۔ یقین جانو کہ تمہارے ان تحریکوں سے جب تک کہ عمل نہیں کرو گے کچھ بھی کسی کا بگڑنے والا نہیں ہے۔ لاکھوں روپے خرچ کیے، مجھے افسوس ہو رہا ہے، مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ میں آپ سے کچھ بات کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، آپ پر مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ جس ماں نے پیسے دیے، جس باپ نے پیسے دیے، جس نوجوانوں نے زمین برابر کر، میں اسٹیج والوں سے خصوصاً درخواست کرتا ہوں تھوڑی دیر مجھے ہضم کر لیں، خاموشی کے ساتھ آؤ۔ مہینوں پہلے دعوت نامہ گیا اور اتنی محنت ہوئی، ماشاءاللہ اتنی محنت ہوئی کہ دل خوش ہو گیا، اور آنے کے وقت پنڈال دیکھ کر میں یہ سمجھ رہا تھا کہ 1-1.5 لاکھ کا مجمع تو آج ضرور ہوگا، اور ہے، لیکن پنڈال میں نہیں ہے، دکان پر ہے، اور 3 گٹکا، کتنا؟ 3 گٹکے کی پیکٹ منہ میں رکھے ہوا لیفٹ فرائٹ روڈ پہ کر رہا ہے، اور جہاں لفظ محمد آئے گا بس وہیں پہ کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ صبح ہونے سے پہلے اس کے منہ میں لکوا مار دیتا تو بہتر ہے۔ کیوں؟ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ جگر میں درد ہو رہا ہے، دل رو رہا ہے، اس لیے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، سنو غور سے اور اپنے سروں کو دھنو۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا تھا، اور کیا کہا جانتے ہو؟ مولانا میں استغفار پہلے پڑھوں یا درود پہلے پڑھوں؟ کیا کہا؟ سب بولیے، ذرا زور سے بولیے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے آج بات کرتے ہوئے کہ میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو 2-4-20 میرے بازو میں ادھر آ جائیے، 2-4-15 ادھر آ کر بیٹھ جائیے، میں ذرا آپ سے بات کر لوں گا۔ آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، یہاں آ جاؤ نا، میرے پاس آ جاؤ، آ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ، سارے لوگ آ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ، آؤ۔ اور آپ لوگ ذرا قریب ہو جائیے، آگے آ جائیے تاکہ پچھلے کے شہنشاہوں کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے۔ آئیے، اٹھ جاؤ۔ دیکھو اچھے لوگ بات مانا کرتے ہیں، میں تو سب سے چھوٹا انسان ہوں بھائی۔ آ جاؤ، آ جاؤ، یہ جگہ خالی ہے، آ جاؤ، 2-4 آدمی اور آ جاؤ نا، آ جاؤ، ادھر آ جاؤ نا، آ جاؤ۔ آپ لوگ بھی آ جاؤ نا، یہاں پہ جگہ خالی ہے۔ آ جائیے، پیچھے والے صاحب ذرا سامنے آ جاؤ۔ ایک تو بڑی ناانصافی ہوئی کہ مولوی کو دیکھنے کے لیے 3 لائٹ لگا دیا اور مجمع کو دیکھنے کے لیے 1 لائٹ بھی نہیں ہے، یعنی آپ دیکھتے رہو اور ہم کسی کو نہ دیکھیں، آپ سوتے رہو آرام سے، ہم سمجھے کہ جاگا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں تنظیم کے لوگ کہ مجمع کو اندھیرے میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اندھیرے میں تو نیند آئے گی نا، اور پھر مولوی بیچارے کو دکھے گا نہیں سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے، بالکل ایسا لگے گا جیسے کہ اسٹیچو بنا ہوا ہو۔ یہ آپ بیچ میں کیوں جگہ خالی کیوں؟ ناراض ہیں کیا؟ سامنے آ جائیے، آپ لوگ آ جائیے۔ دیکھو مہمان کی بات ماننی چاہیے، مانتے نہیں مانتے اس بات کو؟ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کا ہر نخرہ برداشت کرتے تھے، ہر نخرے مہمان کے برداشت کرو گے، اور یاد رکھو جتنی نزاکت مہمان کی ہوگی اور جتنا صبر گھر والا کرے گا اللہ اتنا ہی اجر اس کو عطا فرماتا ہے۔ ایک مہمان سیدھا سادہ مجھ جیسا مولوی کہتا ہے بھائی مجھے کدو کی سبزی چاہیے اور سادی روٹی چاہیے، آپ نے جلدی جلدی بنایا اور لا کر کے ڈال دیا، محنت کیا کیا؟ اور ایک مہمان آیا وہ کہہ رہا مجھے 3 طرح کی بریانی چاہیے اور ٹھنڈا گرم میڈیم پانی چاہیے،
آپ نے وہ سارے انتظامات کیے، تو اب بتاؤ ثواب کس میں ملے گا زیادہ، مولوی کو کھلانے میں یا اس کو کھلانے میں؟ تو تھوڑا سا میرا نخرہ برداشت کر لیجئے آپ لوگ، آ جائیے۔ آپ جب تک جڑیں گے نہیں شاید میں کچھ کہہ پاؤں گا نہیں، آ جائیے۔ اور روڈ پہ جو لوگ کھڑے ہیں بابا اگر تکلیف نہ ہو تو آ جاؤ، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، چچا آ جاؤ، بھیا آ جاؤ، ماما آ جاؤ۔ آج اگر آپ نے بات نہیں مانی تو یقین جانو بہت پچھتاؤ گے جانے کے بعد، صحیح بتا رہا ہوں میں، بہت پچھتانا پڑے گا، چونکہ قیمتی موتیاں اپنے تھیلے میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے۔ اگر آپ نہیں مانو گے بات، وہ تھیلا ویسے ہی واپس چلا جائے گا، کل کے پروگرام میں دے دیں گے۔ چلو درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ جن کے منہ میں پان گٹکا ہے وہ نہ پڑھے بھائی، ابھی سن لو، جس کے منہ میں پان گٹکا تمباکو کھینی وینی ہے وہ لوگ، جو ابھی سگریٹ 5 منٹ پہلے پیا ہے وہ بھی بغیر منہ دھوئے ہوئے نہ پڑھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی۔ تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، ہاں ایسے بھی رہے گا تو چلے گا، اسے بھی رہنے دو۔ ہاں بس ایسے رہنے دیجئے۔ تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت میں استغفار پہلے پڑھوں یا درود پہلے پڑھوں؟ کیا کہا؟ کیا کہا؟ نعت خواں لوگوں کو تو آپ نے یتیم بنا دیا، میں نے دیکھ لیا ہے، ایک بھی سبحان اللہ کی آواز وہاں سے نہیں آ رہی تھی۔ 2-4 نعت میں بھی تیار کر کے لایا تھا کہ آج پڑھوں گا، لیکن نہ اتنی خاموشی میں کہاں ارشاد بھی نہیں، شمساد بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اتنے خشک جگہ پر تو گڑبڑ ہے نا۔ بالاسور سے چل کے آیا ہوں آپ کو سننے کے لیے۔ جی جی جی، مجھے بھی پتا ہے، آپ آئے ہیں یوٹیوب چینل کی طرف سے اپنا بنانے کے لیے۔ تو اور چونکہ یہ جو عدنان ہے ہمارا بچہ، اسٹیج پہ تو کبھی ملاقات ہوئی نہیں، سفیان وغیرہ سے ہوئی، عمران بھائی وغیرہ سے۔ عدنان کو یوٹیوب پر سنتا تھا اور بے حد تمنا تھی مجھے اس سے ملاقات کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے ملایا، لیکن یہ آپ کی بدنصیبی ہے کہ آپ اپنی ملت، اپنی قوم کی اس امانت کی حفاظت نہیں کی۔ جس طرح آپ کو سننا تھا عدنان پرتاپ گڑھی کو، آپ نے سنا نہیں۔ خیر، بچہ انشاءاللہ دل چھوٹا نہیں کرے گا، لاکھوں کے مجمع میں پڑھنے والا ہے، میں خوب اچھی طرح اس کو جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ہر بری نظر سے اس کی آواز کی حفاظت فرمائے، اور لمبی عمر اللہ تعالیٰ اس بچے کو عطا فرمائے، خوب ترقیات سے نوازے۔ آمین بھی کنجوسی سے کہو گے؟ آمین۔ تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ پہلے استغفار کیا جائے یا پہلے درود پڑھا جائے؟ یہ ایک بات آپ یاد کر لو گے، انشاءاللہ جلسہ آپ کا کامیاب ہو جائے گا اور میری محنت بھی وصول ہو جائے گی۔ تو دارالعلوم تو دارالعلوم ہے نا، علماء دیوبند تو علماء دیوبند ہے نا۔ مولانا نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ بتا، پہلے کپڑا دھوتا ہے یا پہلے عطر لگاتا ہے؟ بولو نا بھائی، پہلے کپڑا دھوتے ہو یا پہلے عطر لگاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت پہلے کپڑا دھوتے ہیں، اس کے بعد عطر لگاتے ہیں۔ وار حسین احمد مدنی، تیری قبر کو اللہ نور سے منور کر دے، خدا کی قسم
صدیوں میں ایسا انسان کوئی دنیا کے اندر جنم لے سکتا ہے جس نے پیغمبر کی قبر کے پاس بیٹھ کر 18 سال تک پیغمبر کی حدیث پڑھائی. کتنے دن؟ 18 سال تک جس نے پیغمبر اعظم کی حدیث پڑھائی، اور 18 سال میں کبھی بھی یہ نہیں کہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ جب بھی حدیث پڑھاتے تو کہتے قال صاحب القبر. دائیں طرف قبر تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کہتے تھے قال صاحب القبر، اس قبر والے نے یہ کہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر میری بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو 2-4 بندے ہاتھ اٹھا دینا، میں پھر بنگلہ میں تقریر شروع کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ اور دیکھو پہلے ہی اٹھا دیے، اور بنگلہ آتا 1 پیسہ کا نہیں ہے، بڑی مصیبت. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پہلے کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ پہلے کپڑا دھوتا ہوں اور اس کے بعد عطر لگاتا ہوں. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استغفار کے پانی سے پہلے اپنے روح کی گندگی کو صاف کر لو، پھر درود پاک کا عطر لگاؤ. میری بیٹیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، ادب کائنات انسانی کی سب سے عظیم دولت اللہ نے ادب کو بنایا ہے. ماں کا ادب نہیں اولاد غدار کہلائے گا، باپ کا ادب نہیں بیٹا غدار کہلائے گا، استاد کا ادب نہیں شاگرد غدار کہلائے گا، شوہر کا ادب نہیں بیوی کمظرف کہلائے گی. یاد رکھو جس نے پیغمبر کا ادب نہیں کیا یا تو وہ کافر بن کے مرا یا منافق بن کر مرا ہے. سبحان اللہ، بے شک. اور گٹکا رکھ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہو، بہت مار پڑے گی اللہ کی. یا تو گٹکا پھینکو، کلی کرو، اور یا درود پڑھو. اگر اس گندے منہ سے تم نے درود پڑھا تو اس درود کا سوال اور اس کا جواب اللہ کی عدالت میں آپ کو دینا پڑے گا کہ میرے پاکیزہ محمد کا نام جب فرشتے بغیر وضو کے نہیں لیتے، تو نے بیڑی پی کر کے میرے محبوب کا نام کیسے لیا؟ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے گلستہ کے اندر لکھا ہے، علماء موجود ہیں ذمہ داری سے کہتا ہوں، مولانا نے لکھا ہے او لوگو 1000 مرتبہ اپنے منہ کو میں مشک سے دھو ڈالوں، عنبر سے دھو ڈالوں، گلاب سے دھو ڈالوں، خدا کی قسم ہے میرے آقا کا نام لیتے ہوئے، آمنہ کے در یتیم کا نام لیتے ہوئے، عبداللہ کے لخت جگر کا نام لیتے ہوئے، حسنین کریمین کے نانا کا نام لیتے ہوئے، فاطمۃ الزہرا کے ابا کا نام لیتے ہوئے، 1,24,000 نبیوں کے امام کا نام لیتے ہوئے، 1,24,000 اصحاب رسول کے یار کا نام لیتے ہوئے، اور پوری دنیا کے نبی کا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو. سبحان اللہ. محبوب دو عالم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں او پیغمبر کے جانثاروں، تمہیں بڑا مزہ آتا ہے جلسہ کرانے کا، تمہیں بہت اچھا لگتا ہے علماء کو بلانے کا، تم نعتیہ کلام بھی سنتے ہو، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے ارے نعتیہ کلام کا حق یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بغیر غسل کے نہ آئے. اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. حضرت مولانا مظہر مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے ولیوں کا امام ہے.
جامعہ مسجد کی تاریخ گواہ ہے، آؤ ذمہ داری سے میں تمہیں کتابیں کھول کر بتاتا ہوں یہ مرزا مظہر جانے جانا کون ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ وہ آدمی ہے جو ایک دن میں صبح سے شام تک 3 لاکھ مرتبہ آمنہ کے در یتیم پر درود پڑھتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 3 لاکھ مرتبہ ایک دن میں درود پاک کا نذرانہ مرزا مظہر جانے جانا، اور دنیا والے اسے پاگل کہتے تھے۔ اور ایک بات بڑے کام کی بتا دوں مائک والے بھائی تھوڑا چندہ مجھے دے دو، ذرا آواز ٹھیک ٹھاک کر دو، گڑبڑ ہو رہا ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا یہ ہندوستان کے ولیوں کے امام تھے۔ کیا تھے؟ اور سن لو ذرا غور سے، میری طرف توجہ دو۔ ہندوستان کے ولیوں کے امام تھے، اور جس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی حکمرانی تھی نا، تو یہ بادشاہوں کے پیر تھے، یہ بادشاہوں کے پیر تھے۔ اور جو بادشاہ کا پیر ہوگا وہ ارب پتی خرب پتی ہونی چاہیے نا۔ بڑا آدمی ہونی چاہیے۔ اور جانتے ہو اتنے نازک طبیعت کے تھے مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ۔ مجھے کتنی دیر بولنا ہے؟ آدھا گھنٹہ؟ آپ جب تک بول سکتے ہیں۔ مٹھائی والا کہہ رہا ہے مجھے مٹھائی کھانی ہے آپ سے، عجیب بات ہے یار۔ نعت کا شہنشاہ کہہ رہا ہے آپ سے نعت سننی ہے، اب نعت کہاں؟ تو بڑے نازک طبیعت کے تھے، بہت۔ اور کتنا نازک طبیعت جانتے ہیں آپ؟ راستہ چلتے ہوئے اگر چارپائی سمجھ رہے ہیں؟ بنگلہ میں کیا کہتے ہیں؟ کھٹیا، یہ تو بہار میں کہتے ہیں، تو یو پی میں بھی۔ تو اگر کھٹیا تھوڑی الٹی نظر آتی تو اس الٹے کھٹیے کو دیکھ کر مرزا کے سر میں درد ہو جاتا تھا۔ اتنے نازک طبیعت کے تھے، اتنا نازک طبیعت تھا۔ اور یہ کس زمانے کی بات ہے؟ شادی سے پہلے یہ حالت تھی ان کی۔ اگر ان کے بستر کی چادر، اس چادر میں اگر تھوڑی سی سلوٹ ہوتی، مڑا ہوتا، تو ساری رات مرزا کو نیند نہیں آتی تھی، اتنا نازک مزاج تھا ان کا۔ لیکن ہوا کیا معلوم آپ کو؟ ایک رات خواب دیکھا انہوں نے۔ بیوی والوں ذرا غور سے سن لو، اور جن کی بیوی نہیں ہے وہ بھی سن لو۔ رات میں خواب دیکھا کہ مرزا میں نے تیرے لیے، تیری شادی کے لیے، تیرے نکاح کے لیے ایک عورت پسند کیا ہے، اور وہ عورت بیوہ ہے، کماری نہیں ہے، کیا ہے؟ اور خواب میں کہا جا رہا ہے کہ صرف بیوہ نہیں ہے، زبان کی بڑی گندی ہے، گالیاں بہت قیمتی دے گی، تول کے دے گی۔ اور اتنے نازک طبیعت کے مرزا مظہر جانے جانا، لیکن خواب دیکھا، صبح سویرے اٹھے، اس عورت کے مکان پر گئے۔ ہاں بس شکریہ، یہیں پہ چھوڑ دو، اب ہاتھ مت لگانا اس کو۔ عورت کے مقام پر گئے اور کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو عورت نے وہیں سے اسٹارٹ کر دیا، اپنی صورت جا کر کے دیکھ لے، تجھے کون پوچھے گا۔ حالانکہ بیوہ ہے وہ، لیکن آواز دیکھو آپ ان کی،
بہرحال نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد صبح سے لے کر شام تک کوئی گالی ایسی نہیں ہے جو وہ عورت مرزا مظہر جانے جانا کو دیتی نہیں تھی. اور اتنا ہی بس نہیں، بلکہ شام کو جب مرزا مظہر جانے جانا واپس آتے تو جھاڑو لے کر کے گیٹ پہ کھڑی ہو جاتی تھی. اور اس کے بعد ٹھکائی ہوتی تھی. مرزا مظہر جانے جانا اپنے سر کو جھکا کر مار بھی کھا لیتے، گالی بھی سن لیتے، اور ایک جملہ کہا کرتے تھے. بس کیا کہتے تھے؟ ایک جملہ، اے اللہ میں اس عورت کو تیری بندی سمجھ کر معاف کرتا ہوں، قیامت کے دن تو مجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دے. اب مولوی نے ایک جملے میں کہہ دیا، آپ نے کہا سبحان اللہ. 5 منٹ کے بعد جب پوچھیں گے اسٹارٹنگ میں کیا بات ہوئی تھی، مولانا وہ جو آپ کو معلوم ہے ہم کو معلوم نہیں. کیا مطلب؟ تم نواب ہو سکتے ہو، بڑے باپ کی اولاد ہو سکتے ہو، خوبصورت ہو سکتے ہو، سب کچھ ہو سکتے ہو، تمہاری بیوی ہر اعتبار سے کمزور ہو سکتی ہے، لیکن مرد اسے کہتے ہیں جو سب کچھ ہونے کے باوجود اپنی بیوی کے کچھ نہ ہونے کے باوجود بیوی کی سن لے، یہ سمجھ کر کے کہ یہ اللہ کی بندی ہے. قیامت کے دن اللہ تم کو معاف کر دے گا اپنا بندہ سمجھ کر کے. کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں، یہی تقریر ایک جگہ ہم نے کیا اور یہی واقعہ سنایا. صبح سویرے ایک آدمی بھاگا ہوا میرے کمرے میں آیا، صبح 8-9 بجے جانا تھا، فجر کی نماز کے بعد آ گیا، کہنے لگا وہ مولوی جو بنگلور سے آیا ہے ذرا اس کو بلاؤ. کیا ہوا؟ تو کہا کہ کیا تقریر کیا تھا آپ نے؟ میں نے کہا پتہ نہیں. کہا کہ میری بیوی 12 بجے رات میں اتنا موٹا ڈنٹا لا کر کے میرے کمر پر 3 ڈنٹا ماری ہے اور کہہ رہی ہے اللہ کی بندی ہوں. مولانا نے کہا ہے بندی سمجھ کے معاف کر دو. بندی سمجھ کے ہاں. تو اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کی رات ایسے گزری کہ اس کا شوہر ناراض ہو اور انتقال کر گیا شوہر، کیا ہوا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی ہے. بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ مرزا مظہر جانے جانا جو ایک دن میں 3 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، انگریز سے جب مقابلہ ہوا تو انگریز نے گولی ماری اور گولی آئی اور سینے میں رک گئی. کہاں رکی؟ سینے میں. جامعہ مسجد کی سیڑھی پر بیٹھ گئے اور چاروں طرف سے مریدین آ کر کے بیٹھ گئے کہ اب حضرت درود پڑھیں گے تو ہم بھی پڑھیں گے. صبح سے شام ہو گئی، حضرت نے ایک بار بھی درود پڑھا ہی نہیں. تو مریدین نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ صبح سے شام ہو گئی، اب تک آپ نے ایک بار درود نہیں پڑھا، پہلے تو 3 لاکھ مرتبہ پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر و کبیرہ. مرزا مظہر جانے جانا کا جواب سنو مسلمانوں، ادب پیدا کرو اپنے اندر. مرزا صاحب کہنے لگے او لوگو تم جو کہتے ہو بات تو صحیح ہے، لیکن ذرا یہ تو دیکھو صبح سویرے انگریز نے گولی ماری ہے اور وہ گولی میرے سینے میں موجود ہے. مجھے پتہ نہیں وہ گولی پاک ہے یا ناپاک ہے. میں سمجھتا ہوں انگریز کی گولی ہے، ناپاک ہوگی. میں درود پڑھتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ کہیں درود پاک کی بے ادبی نہ ہو جائے.
میرے یارو جلسہ کرانا آسان ہے، چندہ دینا آسان ہے، مولویوں کو بلانا آسان ہے، محنت کرنا آسان ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے پورے ہندوستان کا چکر لگاتا ہوں، عمل بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ سیرت کا جلسہ سنتے ہو، عقیدت موجود نہیں ہے، پیغمبر کا تذکرہ سنتے ہو، زبان پہ درود پاک کا نام نہیں ہے، نماز کی باتیں سنتے ہو، مسجد خالی پڑی ہے، قرآن کی عظمت سنتے ہو، قرآن پڑھنے والا نہیں ملتا۔ بے شک امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ ایک یہودی نے اپنے بچے سے کہا، او میرے لختے جگر ذرا بازار چلا جا، سودا خرید کر لا۔ وہ بچہ کتنا بڑا؟ بالکل عدنان کی طرح، 10-11 سال کا بچہ ہے، صرف 10 یا 11 سال کا بچہ، اور کس کا؟ مسلمان کا نہیں بلکہ یہودی کا بچہ ہے۔ وہ سودا لانے کے لیے بازار گیا، ادھر سے آمنہ کا در یتیم آ رہا تھا، صلی اللہ، زور سے بول دو کم سے کم صلی اللہ۔ وہ تو میں جان رہا ہوں کہ آج جو بیان ہو رہا ہے وہ زبردستی ہو رہا ہے۔ کون آ رہا تھا؟ آمنہ کا لخت جگر جناب رسول امی و ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، سامنے سے آ رہے تھے، اور ادھر سے یہودی کا بچہ جا رہا تھا۔ ادھر سے بچہ جا رہا ہے اور ادھر سے 14ویں کا چاند آ رہا ہے۔ نظر ٹکرا گئی۔ نظر کیا ہوئی؟ بولو، تھوڑی مسکراہٹ دے دو، تھوڑی سی مسکراہٹ دے دو، میں کچھ کہہ لوں، ورنہ سمجھیں گے شاید آپ ناراض ہو رہے ہو۔ نظر ٹکرائی، اور کس سے؟ آقائے دو جہاں جناب رسول امی و ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائی ہے نظر۔ بچہ یہودی کا، ایمان دل میں، بولو، ایمان دل میں، گھر میں قرآن، مسجد، کلمہ، کچھ نہیں ہے، مگر نظر سے نظر مل گئی۔ اب جو نظر پڑی تو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ او کوری کوری، خاموش ہو جاؤ بھائی۔ نظر جو پڑی تو دیکھتا رہ گیا، نظر ہٹانے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ گئے، اور اس معصوم بچے پہ جب نظر پڑی تو آقائے دو جہاں کے ہونٹ مسکرانے لگی اور چہرے پہ تبسم کا اظہار ہونے لگا۔ ایک بات سن لو، علمی بات کہہ رہا ہوں جو حدیث کے اندر ہے۔ میرے آقا نے پوری زندگی میں کبھی بھی آواز سے ہنسا نہیں ہے، آواز سے پوری زندگی آپ نے صرف تبسم فرمایا ہے، ہلکی سی ہنسی۔ اور یہ جو ہاہا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بالکل بندر معلوم ہوتے ہیں، اور جو لوگ ہلکی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پہ رکھتے ہیں نا، ان کے چہرے پہ خوبصورتی کا اظہار ہوتا ہے، اس میں حسن ہوتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا تھا،
کیا بنایا تھا؟ زور سے بول دو نا سامنے والے. حسین. اب میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، یقین کے ساتھ، کہ صرف اگر حسن مصطفیٰ کا ذکر چھیڑوں تو فجر ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے حسن کی تعریف اس کا باپ کرے گا. میرا بیٹا پورے بنگال میں سب سے خوبصورت ہے، کہے گا نہیں کہے گا؟ چاہے وہ بچہ جیسا بھی ہو، مگر اپنے ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ، ارے بولو نا، خوبصورت ہے. بیوی کہے گی میرا شوہر پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ حسین ہے. کہے گا نہیں کہے گی؟ ارے کہے گی نہیں کہے گی؟ چاہے سگریٹ پی پی کے منہ سے بدبو آ رہی ہو، شراب پی کے شراب کی بدبو آ رہی ہو، لیکن ہے بیوی کے لیے چاند کا ٹکڑا. چاند کا ٹکڑا ہے نا؟ ارے بولو نا بھائی. لیکن کب چاند کے ٹکڑا بنو گے؟ جب ٹھکائی پٹائی نہیں کرو گے تب. اور ٹھکائی پٹائی کرنے والا چاہے انگریز کا بچہ گوڑا کیوں نہ ہو، موقع ملے تو 4 جوتا مارے گی سر کے اوپر. میری ماں کو گالی دیا، مجھے مارا، مجھے ستاتا ہے، تو چاند کا ٹکڑا وہ ہوگا جو اپنے بیوی کے تمام نخروں کو برداشت، بولو، برداشت، اور اپنے ماں باپ سے زیادہ ساس سسر کا خیال کرے. نہیں سمجھے؟ کرو گے؟ کرو گے؟ اپنی بہن سے زیادہ جو شوہر اپنی سالی کا خیال کرے وہ چاند کا ٹکڑا. اپنی ماں سے زیادہ جو شوہر اپنی ساس کا خیال کرے وہ چاند کا ٹکڑا. اپنے باپ سے زیادہ جو شوہر اپنے سسر کا خیال کرے وہ چاند کا ٹکڑا. اپنے گاؤں سے زیادہ جو سسرال کی تعریف کرے وہ چاند کا ٹکڑا. اگر ایک مرتبہ بھی کہہ دیا کہ میری بہن تیری بہن سے زیادہ خوبصورت ہے، انشاءاللہ دوپہر میں اگر کہا ہوگا رات کے کھانے میں نمک زیادہ ملے گا. یہ پکی بات ہے. تو بیوی کہتی ہے میرا شوہر سب سے زیادہ خوبصورت. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی کے حسن کی تعریف اس کی اماں کرے گی، کسی کے حسن کی تعریف اس کا باپ کرے گا، کسی کے حسن کی تعریف اس کا یار کرے گا، کسی کے حسن کی تعریف استاد کرے گا، کسی کے حسن کی تعریف کوئی پیر کرے گا، کسی کے حسن کی تعریف کوئی ماسٹر کرے گا، اور کسی کے حسن کی تعریف دنیا کرے گی. میرے آقا کو اللہ نے ایسا حسن دیا کہ خود حسن کا بنانے والا اللہ تعریف کرتا ہے. یہی بات اگر بریلی کے جلسہ میں کہہ دیتے نا پنڈال اکھڑ جاتا ہے. صحیح بات. اتنا نعرہ لگتا مت پوچھو. ہمرے دیوبند ویسے آپ کے نعرہ کو سن کے کچھ لوگ کہہ رہے تھے فجر کی اذان ہو رہی ہے کیا؟ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء. او میرے آقا میرے محبوب جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہو میں پروردگار آپ کے حسن کو دیکھتا ہوں.
اللہ پاک نے اتنا خوبصورت بنایا، اللہ پاک نے اتنا حسین اپنے محبوب کو بنایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں او لوگو، میں ایک مرتبہ اپنے گھر میں اپنا کپڑا سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے میرا سوئی گر گیا، روشنی نہیں تھی، میرا سوئی نہیں ملتا تھا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، سب سے لاڈلی چہیتی چھوٹی بیوی ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ او لوگو، جب کسی شوہر کی تعریف اس کی بیوی کر رہی ہو تو سمجھو کہ بڑی خوبیوں کا وہ مالک ہوگا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میری سوئی گر گئی، میں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کیا مگر سوئی کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ اگلا جملہ مائی کا سنو، میری اماں کا اگلا جملہ سنو۔ اماں کہتی ہیں اچانک میرا محبوب آ گیا، کہتی ہیں اس کی آمد پر پورے گھر میں روشنی پھیل گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پورا گھر اجالا ہو گیا، میری سوئی مل گئی۔ کہتی ہیں میرے محبوب نے کہا حمیرہ، کیا کہا؟ کھانا نہیں کھا کے آئے آپ لوگ؟ اب کمیٹی والے سے پوچھئے، ہم نے اب تک نہیں کھایا ہے آپ کا کھانا، تو ہم اتنا بول رہے ہیں، آپ تھوڑا تو بولیے نا۔ کیا کہا؟ بولو۔ حمیرہ نام کیا ہے؟ ارے نام کیا ہے؟ اب بلا کیا رہے ہیں؟ یا حمیرہ۔ کیا پتا چلا اس سے؟ جلسہ کراتے ہو تو کچھ سیکھ لو۔ کیا پتا چلا؟ کہ بیوی کو محبت میں، بیوی کو پیار میں اصل نام کے علاوہ الگ سے نام دینا سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہو؟ بیوی کو، باہر والی کو تو بہت نام دیتے ہو، تم جان ہو، فلانا ہو، ڈھکانا ہو، انارکلی اور ممتاز اور نہ جانے لیلا اور مجنو اور کیا کہتے اس کو، میری زندگی اور فلانا اور ڈھکانا، 1,00,000 نام باہر والی کو۔ پوری رات موبائل پر خالی نامیں لکھتا رہے گا۔ تو کبھی کبھی بیوی کو بھی اوریجنل ہٹا کر کے ایک نام دے دیا کرو پیار سے۔ اور باہر والی کو اگر نام دو گے تو جوتے پڑیں گے۔ کیا پڑیں گے؟ اور بیوی کو نام دو گے تو 10 نیکیاں ملے گی۔ کتنی؟ 10 نیکیاں۔ ہاں، کبھی گلاب کہہ کر کے بلایا کرو، کبھی چمپا کہہ کے بلاؤ، کبھی چنبیلی کہہ کے بلاؤ، کبھی رات کی رانی کہہ کر بلاؤ۔ خدا کی قسم جبریل امین بھی تم کو دعا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنت ہے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ارے نکاح والا نام تو پورا مجمع سن لیا نا، ساری دنیا جان گئی۔ کارڈ پہ لکھا ہوا تھا فلانی بیگم۔ کچھ پرسنل نام اپنی بیوی کو دے دو تاکہ دنیا چکر کھاتی رہے، تم سب بات کر لو۔ یا حمیرہ، اے حمیرہ کیوں مسکرا رہی ہو؟ کہا کہ نہیں بولتی۔ کیا کہا؟ اللہ کی قسم سیرت کی کتاب پڑھو گے تو تم کو ایسا لگے گا کہ میرا محبوب جب گھر میں آتا تھا تو اپنا سب کچھ بھول ہی جاتا تھا، بس شوہر بن کر کے اپنی بیویوں کے پاس رہتے تھے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب بتاؤ کہ نبی ہے، کیا ہے؟ بولو، کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ اور اما عائشہ صدیقہ فقط 9 سال کی۔ کتنے سال کی؟ 9 سال کی۔ میرے آقا 55 سال کے۔ کتنے سال کے؟ 55۔ اور بھاری بدن تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اما عائشہ بالکل ایسے تھی، لک لک پتلی دبلی، اور 9 سال کی ہلکی۔ لیکن ہے کون؟
میرے آقا کی بیوی امت کی اماں، تو دونوں کھڑے ہو کر کے بات کر رہے تھے آپس میں۔ اچانک اماں عائشہ کو مذاق نظر آیا۔ کیا نظر آیا؟ ہماری بیوی بیچاری مذاق بھی بھول گئی آج کل، ہماری آنکھ غصہ دیکھ دیکھ کر کے۔ مذاق کہاں کرے گی بیچاری، مار کھائے گی۔ مذاق کا موقع کہاں ہے؟ صبح سے لے کر شام تک دکان میں رہے اور شام کو آئے تو منہ ایسا ٹیڑھا کیے ہوا جیسے امرتی جلیبی ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام میں گھر آؤ تو اپنے بازار کے درد کو بازار میں چھوڑ کر مسکراتا چہرہ لے کر اپنے بچوں کے پاس آیا کرو، یہ حقوق ہے تمہاری بیوی کا۔ ہر طرف سے ان غریب بیچاریوں کو دبا کر کے رکھا گیا، مار کر کے رکھا گیا۔ صبح سے لے کر شام تک ہماری غلامی کرتی ہے، یہ کھانا بناتی ہے، بچوں کو دیکھتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، پریس کرتی ہے، جھاڑو لگاتی ہے، ساری دنیا کا کام۔ لیکن ہم جیسے بے غیرت اور بدمعاش شوہر نے آج تک اپنی بیوی سے ایک جملہ نہیں کہا کہ آپ نے میرا کپڑا دھو دیا، آپ کا بہت شکریہ ہے، آپ کا بڑا احسان ہے میرے اوپر، کہا آج تک نہیں کہا۔ حضرت عمر سے کسی نے کہا کہ آپ کی بیوی بہت بدمعاش ہے، کیا کہا؟ ارے بولو بابا، بولو گے تو میں آگے بول پاؤں گا، نہیں تو نہیں ہو سکتا مجھ سے۔ کیا کہا کہ آپ کی بیوی بہت بدمعاش ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کمینے خاموش ہو جا ورنہ تیری زبان کاٹ لوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میری بیوی کا ایک احسان ایسا ہے مجھ پر کہ میں اس کا بدلہ قیامت تک نہیں دے سکتا ہوں۔ کہا کیا احسان ہے؟ سنا دوں؟ سنو گے؟ کیا احسان ہے؟ لاؤ بھائی لاؤ، پرچی لاؤ ادھر، میں ہی پڑھ لیتا ہوں، ان کو کیوں دے رہے؟ بنگالی میں ہے کیا؟ 4 سال کا بچہ گم گیا۔ ارے بھائی ایک 4 سال کا بچہ گم ہو گیا، شاید بھیڑ بھاڑ میں، پنڈال میں رہتا تو گم نہیں ہوتا، باہر تھا اسی لیے گم ہو گیا ہے۔ باپ کا نام انور، باپ کا نام انور، اس کے ابا کا نام غالباً انور ہیں، محنت کر کے کوشش کر کے جہاں بھی ملے اس کے ابا تک پہنچا دیجئے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میری بیوی کا ایک احسان مجھ پر ایسا ہے کہ میں اس کا بدلہ قیامت تک۔ کہا کیا احسان ہے؟ تو کہا کہ وہ رات کو میرے بستر کی چادر بچھا دیتی ہے، میرے بستر کی چادر بچھا دیتی ہے۔ ہماری بیوی پاؤں بھی دبائے تو احسان نہیں ہے، روٹی بھی بنائے تو احسان، کپڑا بھی دھوئے تو احسان، منہ میں کھانا بھی کھلائے تو احسان، اور بیمار پڑ کے بستر پر اگر پڑ گئے تو پیشاب پیخانہ بھی اپنے ہاتھ سے دھلتی ہے، پھر بھی احسان نہیں۔ 2021 کی بیوی ہے نا، ڈیجیٹل انڈیا کی بیوی ہے تو سب کچھ ڈیجیٹل ہوگا۔ تو مذاق میں اماں عائشہ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اماں عائشہ کو مذاق نظر آیا تو کہنے لگی یا رسول اللہ ہم سے دوڑ کا مقابلہ کیجئے گا، ہم سے دوڑ کا مقابلہ کیجئے گا۔ اب وہ دیکھ رہی ہیں کہ میں تو ہلکی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھاری بدن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں چلو مقابلہ کر لیتے ہیں، 1 2 3، فوراً اماں دوڑ کر کے وہاں چلی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے راستے میں۔ وہاں پہنچنے کے بعد اماں عائشہ نے یوں ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ میرے محبوب میں جیت گئی۔ کیا کہا؟ ہماری بیوی اگر کہے گی نا مقابلہ کیجئے گا تو ہم کہیں گے کہ مار کے ٹھیک کر دیں گے، پورے بنگال میں ہم تقریر کرتی ہیں، ہم سے مقابلہ کرے گی۔ پیغمبر کی زندگی آئینہ ہے میرے بھائیوں، اپنی صورت اس میں دیکھو، زندگی گزارنے کا سلیقہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا، طریقہ پیدا ہو جائے گا۔ بیویوں سے کیسے ملنا پیغمبر سے سیکھو، بیٹیوں سے کیسے ملنا پیغمبر سے سیکھو، داماد سے کیسے ملنا پیغمبر
پیغمبر سے سیکھو ساس سے کیسے ملنا، پیغمبر سے سیکھو سسر سے کیسے ملنا، پیغمبر سے سیکھو دوست سے کیسے ملنا، پیغمبر سے سیکھو دشمن سے کیسے ملنا، پیغمبر سے سیکھو بچے سے کیسے ملنا، پیغمبر سے سیکھو بڑے سے کیسے ملنا، پیغمبر سے سیکھو۔ جلسے کا مزہ تب ہے، یہ کیا صبح میں اٹھ کر کے کہے گا او ہو میرے جلسے میں بہت بڑا مجمع تھا، اور نہ مسجد نہ فجر میں پوری خالی، تو جلسہ کامیاب ہو گیا آپ کا، محنت وصول ہو گئی، قربانی آپ کی وصول ہو گئی۔ پھر ایک وقت آیا جب اماں بڑی ہو گئی، بدن بھاری ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمیرہ چلو دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ دوڑ کا پتہ چل گیا، پیغمبر کی اسی روایت سے پتہ چلا، حدیث کی اسی روایت سے پتہ چلا کہ کبھی کبھی بیوی کے ساتھ کھیل کود بھی کرنا چاہیے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ ان کا حق ہے۔ کیوں حق ہے میں بتاتا ہوں۔ ایک تمہارے لیے اپنی ماں کو چھوڑتی ہے، اپنے باپ کو چھوڑتی ہے، بچپن کے گھر چھوڑتی ہے، محلے کی سہیلی چھوڑتی ہے، گاؤں کے رشتہ دار، کنبہ قبیلہ، ساری دنیا کو ایک تمہارے لیے چھوڑ کر کے آتی ہے وہ، تو سب کا پیار آپ کو ہی دینا پڑے گا۔ سمجھ میں آئی بات نہیں آئی؟ سب کا پیار آپ کو دینا پڑے گا، پھر آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ کیا بنے گا؟ آج تو ہمارا گھر تقریباً جہنم بنا ہوا ہے، تقریباً گھر جہنم بنا ہوا ہے، میاں بیوی کو لے کر کے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، یہودی کا بچہ ہے، عقل کا کچا ہے مگر عقیدے کا سچا معلوم ہوتا ہے۔ رخ انور پہ نظر جو پڑ گئی، حسن جہان پر نظر پڑ گیا، جمال جہاں آرا پہ نظر پڑ گیا، پیغمبر کے چہرے پہ نظر پڑ گئی۔ ہے تو بچہ مگر عقل بہت زیادہ ہے، نظر ہٹانے کو تیار نہیں، میرے آقا قریب آ گئے۔ اس بچے کو یہ بھی یاد نہ رہا میرے باپ نے سودا لانے کے لیے بھیجا تھا۔ او لوگوں، صبح سے شام ہو گئی، سورج ڈوب گیا، بابا بار بار مکان کے باہر آتا ہے، بچے کو دیکھتا ہے، بچے کا پتہ نہیں۔ مصطفیٰ کے حسن کو دیکھا دیوانہ ہو گیا، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا مستانہ ہو گیا، اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ جب سورج ڈوبنے لگا گھر آیا، ہاتھ دونوں خالی ہے، سامان ہاتھ میں موجود نہیں۔ بابا کہنے لگا او بچے سودا کہاں؟ میں نے تجھے بازار بھیجا تھا سودا لانے کے لیے، وہ سودا کہاں لا کر لے کر آیا؟ بچہ کہنے لگا ابا بہت قیمتی سودا خرید کر لایا ہوں۔ باپ کہنے لگا مجھے الو بناتا ہے، دونوں ہاتھ خالی ہے، اور کہتا ہے سودا قیمتی لایا ہوں۔ بیٹا کہنے لگا، معصوم بچہ کہنے لگا ابا وہ سودا ایسا ہے جب تک کلمہ نہیں پڑھو گے نظر نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ۔ میرے بابا اتنا قیمتی سودا لایا ہوں، اتنا قیمتی سامان لایا ہوں کہ جس کے صدقے میں کائنات بنائی گئی، جس کے برکت سے پھولوں کو خوشبو دی گئی، اور جس کی برکت سے ہواؤں کو روانی ملی، جس کی برکت سے سمندر کو طغیانی ملی۔ باپ پریشان ہے،
بار بار کہتا ہے دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، میں نے پیسے دیے تھے، سودا کہاں ہے؟ پھر اس بچے کی ایک عادت بن گئی، ہر وقت بیٹھا اپنے گھر میں پیغمبر اعظم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنے لگا تھا وہ، اور ہمیشہ مجلس میں جا کر کے بیٹھ جاتا تھا ایک دم پیچھے، اور کرتا کیا تھا جانتے ہیں؟ بس خالی چہرے کو دیکھتا تھا، خالی میرا دل کر رہا ہے کچھ حسن کا تذکرہ کر دوں، کر دوں؟ ایسے ہی سنیں گے؟ تھوڑا بول کر سنیے، سبحان اللہ بولنے سے تو گناہ نہیں ہوگا میرے خیال سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گناہ ہے کیا؟ تو سبحان اللہ بول لیجئے۔ اگر سننا چاہتے ہیں، خواہش ہے تو تھوڑا مسکراہٹ ادھر بانٹیے، تھوڑا سبحان اللہ بولیے، لگے کہ ہاں ہم زندوں کی بستی میں باتیں کر رہے ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ کائنات کی سب سے لئیقہ فرماتی ہیں کہ لوگوں، حضرت یوسف کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹی۔ کیا کاٹی؟ اپنی قرآن کہتا ہے فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، ان عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلی کو کاٹ لیا۔ اماں کہتی ہیں کہ جس نے یوسف کو دیکھا ان عورتوں نے اپنی انگلی کاٹی، میرے محبوب کو اگر دیکھ لیتی تو اپنا دل کاٹ لیتی۔ بے شک، بے شک۔ دیکھو اتنی بڑی بات میں بھی آپ لوگ کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ کیا کہا؟ کہ جس نے حسن یوسف کو دیکھا اس نے انگلیاں کاٹی، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو بولو۔ اچھا اتنے خوبصورت ہیں تو آپ میں کا ہر آدمی کا دل کہہ رہا ہوگا کہ میرے آقا گورے رہے ہوں گے۔ کیسے؟ ایک دم وائٹ۔ کیسے؟ وائٹ۔ حدیث میں آتا ہے نہ کالے تھے نہ گورے تھے، بلکہ بیچ کا رنگ تھا۔ کیا تھا؟ جس کو ہم لوگ سانولا رنگ کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ، اب جب اپنی بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈنے جاؤ گے تو کہو گے کہ گوری لڑکی چاہیے؟ ارے بولو نا، ارے انگریز کا رنگ چاہیے یا میرے محبوب کا رنگ چاہیے؟ نہیں بولو گے؟ تو میرے محبوب نہ کالے تھے نہ گورے، بلکہ کیا تھے؟ ملاحت عربی کا لفظ ہے، لکھا ہے کہ میرے محبوب ملیح تھے، اور ملیح کا مطلب ہوتا ہے سانولا رنگ۔ کیسا رنگ؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ رنگ اپنے یاروں کو، حضرات صحابہ کو عطا فرمایا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ گورا رنگ ٹھیک نہیں ہوتا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ تو کہتے ہیں کہ جس نے یوسف کو دیکھا اس نے انگلی کاٹا، اور جو اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنا دل کاٹ لیتی۔ اور آگے کا جملہ سنو، آگے جو اماں کہہ رہی ہیں وہ دیکھو، کہتی ہیں کہ جس نے حضرت یوسف کو دیکھا اس نے اپنا پور کاٹا۔ پور سمجھتے ہو؟ پور سمجھتے ہیں؟ یہ ایک پور، یہ دو پور، یہ تین پور، اسی کو پور کہتے ہیں نا؟ ہاں؟ ارے یہ جو تین جوائنٹ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پور کہتے ہیں۔ تو اماں کہتی ہیں کہ جس نے حسن یوسف کو دیکھا اس نے اپنے پور کاٹے، اور جس نے میرے محبوب کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے۔ اب بھی سبحان اللہ نہیں بولو گے تو نعرہ تکبیر!
زندہ باد. ابھی بھی اگر آپ لوگ نہ بولو گے تو ہم مودی امت شاہ کی زبان بولنے لگیں گے، یا دیدی کا کھیلا ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ اتنی زور سے بول دو کہ کلکتہ تک دیدی سن لے تاکہ کچھ امید ہو جائے بیچاری کو. تو کہا کہ جس نے حسن یوسف کو دیکھا اس نے پور کاٹے، اور میرے محبوب کو جس نے دیکھا وہ پورے کٹ گئے. کوئی بدر میں کٹا، کوئی احد میں کٹا، کوئی حنین میں کٹا، کوئی طائف میں کٹا، کوئی خندق میں کٹا، کوئی حدیبیہ میں کٹا. بچہ بھی کٹا، بڑا بھی کٹا. سمجھ رہے ہیں؟ بچہ بھی کٹا اور بڑے بھی کٹے. غزوہ بدر کے موقع پر حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، سن لو. غزوہ بدر کے موقع پر جب صحابہ اکرام کی جماعت تیار ہو رہی تھی، فوج کی صفیں لگ رہی تھی، تو پچھلی صف میں دو سر کبھی اوپر جاتا تھا کبھی نیچے آتا تھا، کبھی اوپر جاتا تھا کبھی نیچے آتا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہٹایا، کہا کہ ذرا سائیڈ ہو جاؤ، یہ اوپر نیچے کیوں ہو رہا ہے؟ اوپر نیچے کیوں ہو رہا ہے؟ جب سائیڈ کر کے آگے گئے تو دیکھا ایک بچہ 11 سال کا ہے اور ایک بچہ 10 سال کا ہے، اور دونوں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر پیغمبر کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میرے آقا میں بڑا ہوں، مجھے بھی جنگ میں لے کر کے چلو، میرا باپ شہید ہوگا، میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں، میرا باپ شہید ہوگا، میں بھی. ایک کا نام تھا معاذ اور دوسرے کا نام کیا تھا؟ کوئی مولوی نہیں بولے گا، آپ میں سے کوئی بول دو، میں آپ کو 10 روپیہ انعام دوں گا. کتنا؟ 10 روپیہ. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 10 روپیہ کوئی بات ہوئی؟ مولوی کا 10 روپیہ ہے، سوچ لو. ایک کا نام معاذ اور ایک کا نام معوذ. یہ دونوں بچے اپنے ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ میرے آقا میں بھی بڑا ہوں، مجھے لے کر کے چلیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ دونوں بچے ہو، عقل کے کچے ہو، طاقت کم ہے، آپ دونوں میں سے کوئی نہیں جائے گا. اللہ اکبر و کبیرہ. حدیث پاک میں آتا ہے بڑا والا معاذ اپنے بابا کے پاس بھاگ کر گیا، دوڑ کر ابا کے پاس گیا اور کہنے لگا میرے ابا جنت میں تم اکیلا جاؤ گے، مجھے بھی ساتھ لے کر چلو. حضرت معاذ کہنے لگے بابا میری تمنا یہ ہے، میرا شوق یہ ہے، میرا ارمان یہ ہے، میرا جذبہ یہ ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چل کر شہادت کی موت مروں. پھر قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ پاک تمہیں بھی بلائے گا اور مجھے بھی بلائے گا. ہم دونوں باپ بیٹا کھڑے ہو کر کہیں گے میرے اللہ ہم دونوں نے تیرے نام پر شہادت قبول کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا ارمان تھا خدا کی قسم. سوچ کر کے کبھی کبھی دماغ پھٹنے کو تیار ہوتا ہے. ہمارے بچوں کو موبائل نے جہنم کے گڑھے میں لے جا کر دھکا مارا ہے. آج ہمارے بچوں کے دلوں میں یہ ذوق، یہ شوق کیوں پیدا ہوگا؟ اور بچوں کے دلوں میں چھوڑو، بڑوں کے اندر بھی آج یہ ذوق شوق باقی نہیں ہے. ورنہ یہ کھڑے ہو کر کتوں کی طرف پیشاب کرنے والے جن کا نہ کوئی دھرم نہ مذہب، وہ ہمیں ماریں گے، وہ ہمیں گالی دیں گے.
تم بزدل ہو گئے، تم بزدل ہو گئے، تمہارا خون ٹھنڈا ہو گیا۔ باپ نے آ کر کہا میرے آقا میرے بچے کا بھی نام لکھ لو جنگ میں جانے کے لیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بچہ ہے نا، کہا نہیں ہے تو بچہ لیکن طاقت بہت ہے اس کے پاس۔ دیکھو اماں کا ایک جملہ سنو، میں پھر آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ کیا کہا تھا کہ یوسف کو جس نے دیکھا اس نے پور کاٹے، میرے محبوب کو جس نے دیکھا وہ پورے کٹے۔ اب سنو، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ذمہ داری لیتے ہو؟ کہا ہاں میں ذمہ دار ہوں۔ تو بڑے کا نام لکھا گیا، بڑے کا نام سرکاری فنڈ کے لیے، رسگلہ کھانے کے لیے، کس لیے؟ گردن کٹوانے کے لیے۔ تو بڑے کا نام لکھا گیا، وہ چھوٹا دور کھڑا ہو کر کے ایسے تماشا دیکھ رہا تھا، ایسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب دیکھا کہ بڑے کا نام لکھ لیا گیا، وہ بھاگا ہوا آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کہ ہم دونوں بچے ہیں، آپ نے اس کا نام کیوں لکھ لیا؟ کہا کہ وہ تم سے بڑے ہیں۔ وہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑا ضرور ہے لیکن طاقت اس سے زیادہ ہم کو ہے، طاقت اس سے زیادہ ہم کو ہے۔ کہا اچھا، کہاں کشتی کرا لیجئے، دونوں کا مقابلہ کروائی۔ اللہ اکبر و کبیرہ، میدان بھرا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، تمام صحابہ اکرام کی مقدس جماعت موجود ہے، چاروں طرف سے صحابہ کھڑے ہیں، دو شوقین مجاہد کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ چھوٹے نے بڑے کے کان میں ایک جملہ آ کر کہہ دیا، اور یہ جملہ کہا او میرے بھائی تیرا نام تو لکھا گیا اور میرا آقا جس کا لکھ لے اسے کاٹا نہیں جاتا ہے، تیری تو بن گئی، جب کشتی ہوگی تو نیچے چلا جا مجھے اوپر لے لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مولانا جمیل احمد کے زندہ باد۔ تو بھی چلے گا میں بھی چلوں گا، میدان بدر میں دونوں مل کر لڑیں گے، تیری تو بگڑی بن گئی، میری گاڑی پھنسی ہے، مقابلہ ہونے والا ہے، طاقت میں تو بڑا ہے مگر بھائی مجھ پر احسان کر دے۔ آؤ بنگال کی بیٹیوں، بنگال کی ماں، ایک بچہ ایسا پیدا کرو، رب کعبہ کی قسم پورا ملک ہندوستان بدل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج تمہارے گود گندے ہو گئے، تمہارا دامن گندا ہو گیا، تم دودھ پلانے کے وقت کبھی بھی درود نہیں پڑھتی ہو۔ آؤ میری لختے جگر، میری نور نظر، میری جان سے زیادہ پیاری بیٹیوں، میری بہنوں، آؤ قسم کھا لو، پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں گے پھر بچے کو دودھ پلائیں گے، خدا کی قسم اسی مٹی سے جنید بغدادی پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جمیل احمد کی زندہ باد۔ یہی بنگال کی مٹی ہوگی اور اسی مٹی سے کوئی اجمیری جنم لے گا، اسی مٹی سے کوئی عبد القادر جیلانی پیدا ہوگا۔ اپنے دامن کو پاک کر لو، اپنی نظر کو پاک کر لو۔ آج چور، بدماش، گنڈے اس لیے بچے ہو رہے ہیں کہ پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، تم ننگی تصویریں دیکھا کرتی ہو۔
پیٹ میں تمہارے ہم ہوتے ہیں، تم ناچ دیکھا کرتی ہو، پیٹ میں تمہارے بچے ہوتے ہیں، تم غیر مردوں سے باتیں کرتی ہو، پھر بچہ بھلا بے شرم کیوں نہ ہوگا؟ یقین نہیں آتا، اس گنہگار کی بات کو گڑھا ڈال لو۔ جب تم میں سے کسی کو بچے کی شروعات ہو، خدا کی قسم نماز کی پابندی، تہجد پڑھو، تلاوت کرو، خدا کی قسم ولی پیدا ہوگا تمہارے پیٹ سے۔ اور یہ میں کہتا تو مجرم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے حمل پر، عورت کے پیٹ میں بچہ رہنے کے زمانے میں اگر اس کے پیٹ پر کسی غیر مرد کی نظر پڑ گئی تو بچہ بے شرم بے حیا پیدا ہوگا۔ معاذ، تیرا نمبر آ گیا، میرا نام باقی ہے میرے بھائی۔ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، تو ہے طاقتور، لیکن جب کشتی ہو نا تو نیچے آ جا، مجھے اوپر کر لے تاکہ ہم دونوں ساتھ ساتھ لڑیں گے۔ چاروں طرف سے صحابہ کھڑے ہیں، میدان بدر کی تاریخ گواہ ہے مسلمانوں۔ میں اگر جھوٹ بولتا ہوں حدیث اٹھاؤ، دیکھو جا کر کے۔ چاروں طرف صحابہ، بیچ میں دو معصوم بچے کی کشتی شروع ہوئی، اور دیکھنے والا کون ہے؟ بولو نا بولو نا بولو نا، تھک گئے کیا؟ چھوڑ دوں، یہیں پہ ختم کروں؟ نگاہ مصطفیٰ کشتی دیکھ رہی ہے، دونوں لڑتے رہے، یہاں تک کہ معاذ نیچے گر گئے، معوذ سینے پر آ کر کے بیٹھ گئے۔ یا رسول اللہ، میں بولا تھا نا میرا نام لکھیے، دونوں کا نام لکھ لیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ادھر دشمن کی فوج کھڑی ہے سامنے، کتنا 1000 کا لشکر، اور اس لشکر کا کمانڈر ان چیف ابو جہل۔ کون؟ ابو جہل۔ ادھر مسلمانوں کی تعداد فقط 313، اور ان 313 میں یہ دو بچے، یہ دونوں بچے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، مسلمانوں کی صفیں لگ رہی ہے، سامنے کافروں کی صفیں لگی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول کہتا ہے، میں نے جب اپنے دائیں طرف دیکھا ایک بچہ کھڑا ہے، بائیں طرف دیکھا دوسرا بچہ کھڑا ہے، میرے دل میں خیال آیا کوئی بڑا ہوتا تو طاقت ملتی، یہ دونوں بچے بھلا کیا کام کریں گے؟ حضرت عبد الرحمن ابن، اچھا مولانا آ گئے کا، ہم نے دیکھا نہیں، چلو بھائی مولانا تشریف لے آئے ہیں، اب جو باقی ہے انشاءاللہ آئندہ کبھی۔ یہاں سے جا کے نماز پڑھیے گا؟ نہیں مولانا سہراب صاحب خود ہی آپ کو فجر پڑھا دیں گے یہیں پر، گھبرائیے مت۔ اجازت؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی کہتا ہے، دائیں طرف دیکھا بچہ کھڑا ہے، بائیں طرف دیکھا بچہ کھڑا ہے، وار یاران مصطفیٰ، وار صحابی رسول۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں، ابھی یہ خیال میرے دل میں آیا، ادھر سے بچے نے گردن نکالی، ادھر سے چھوٹے نے گردن نکالی، دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کر لی، میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔
اشاروں میں باتیں ہو رہی ہیں، اشاروں میں باتیں تو آج بھی ہوتی ہے، اشاروں میں باتیں آج بھی ہوتی ہے، مگر ہم کسی کی دنیا برباد کرنے کے لیے اشارہ بازی کرتے ہیں، وہ اپنی آخرت آباد کرنے کے لیے اشارہ کر رہے تھے۔ اب تمہاری مرضی ہے، جس کام کے لیے چاہو اشارہ کرو، فیصلہ اوپر ہوگا۔ توبہ کرو، توبہ کرو، آج سے اشارہ بازی ہوگی، بولو توبہ کرو، توبہ کرو۔ کہتے ہیں کہ ادھر سے معاذ نے گردن نکالی، ادھر سے معوذ نے اپنی گردن نکالی، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ ہوا، دونوں کی باتیں ہوئی، اور ایک نے کہا کہ چچا، یوں گردن اٹھا کر کے، چچا ابو جہل کو پہچانتے ہیں آپ؟ اوف اوف، کس کو پوچھ رہا ہے؟ ارے بولو نا، آخری لمحہ گزر رہا، بہت پچھتاؤ گے۔ کس سے پوچھا؟ عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھ رہا ہے کہ چچا ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ اور یہ ابو جہل کون ہے؟ کافروں کی فوج کا کمانڈر ان چیف ہے، اب پوچھنے والا اسلامی لشکر کا سب سے چھوٹا بچہ ہے، سب سے چھوٹے بچے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ بیٹے خیریت ہے؟ کیا کرو گے ابو جہل کا پتہ کر کے؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ عبد الرحمن ابن عوف نے یہ جملہ کہا، کیوں ڈھونڈتے ہو، کیا کرو گے؟ معاذ کہنے لگا، دونوں کہنے لگا کہ قسم کھائی ہے کہ، قسم کھائی ہے کہ مر جائیں یا ماریں گے ناری کو۔ بچے کی زبان کہہ رہی ہے، حفیظ جالندری نے اسے اشعار میں پرویا، کہتا ہے کہ بچے نے کہا، او عبد الرحمن قسم کھائی ہے کہ مر جائیں یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے کہ مر جائیں یا ماریں گے ناری کو، اور سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! مولانا جمیل احمد کے زندہ قسم باد! کھائی ہے کہ، زندہ باد! قسم کھائی ہے کہ مر جائیں یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ او چچا جان، ابو جہل کا پتہ بتاؤ۔ یہ جملہ کہا، سامنے عرب گھوڑے پر بڑا سا گھوڑا ہے، اس پر ابو جہل بیٹھا ہوا سامنے سے چلا آ رہا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، حدیث کے اندر بالکل یہی نقشہ کھینچ کر رکھا گیا۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں وہ جو سامنے سے ابو جہل نظر آیا، میں نے اشارہ کیا بیٹے وہ دیکھ سامنے سے آ رہا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں یہیں پہ کھڑا تھا، یہ دونوں بچہ تلوار گھسیٹتا ہوا ابو جہل تک پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چھوٹے نے بڑے سے کہا بیچ میں دوڑتے ہوئے کہ بھائی یہ تو بہت اونچے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، اس کو کیسے کاٹیں گے؟ تو بڑے نے معاذ نے کہا ارے پگلا کہیں کا، بالکل آسان طریقہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ تو گھوڑا کے ٹانگ پہ تلوار مار دے، وہ گرے گا، ہم اس کی گردن پہ چڑھ جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رات کو موبائل پر بات کرنے کا آئیڈیا تو سوچتے ہو کہ ابا سوئے گا تب دیکھیں گے، اماں سوئے گی تب دیکھیں گے، کبھی کبھی دین کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو۔ دوڑے ہوئے گئے، ٹانگ پہ تلوار ماری، ابو جہل گرا، فوراً حضرت معاذ اس کے سینے پر بیٹھ کر کے کہا کہ کمینے ذرا اپنی وہ زبان باہر کر جس زبان سے تو میرے محبوب کو گالی دیتا ہے۔
زبان نکالا، معاذ نے یوں پکڑا کس کے زبان کو، اور ایک صحابی کو بلایا، غالباً حضرت عباس تھے، وہ کہا کہ چچا ذرا دوڑ کر آئیے نا، ہم کو گردن کاٹنے کی پریکٹس نہیں ہے، کیسے کاٹا جاتا ہے ذرا کاٹ کے بتائیے۔ صحابی آیا، گردن کاٹا۔ تاریخ رشک کرتی ہے، فخر کرتی ہے کہ قوم کے سردار کو جس نے قتل کیا ہے وہ مسلم قوم کا سب سے کم عمر بچہ ہے۔ اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے دیا جلا کے سر راہ رکھ دیا، یار زندہ صحبت باقی۔ بہت ساری باتیں مجھے بتانی تھی، مگر اہل علم اور میرے بات کے خطیب چونکہ اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں، اس لیے مزید کچھ دیر ان کو بیٹھانا میں گستاخی سمجھتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی پیاس کی شدت، ملاقات کی آرزو لیے آپ کے درمیان سے رخصت ہوتا ہوں۔ جو کمی زیادتی مجھ سے بولنے میں ہوئی ہو، آپ کے دل کو دکھ پہنچا ہو، مجھے معاف فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔